بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر سیاست کی بات تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے کروں گی، مگر ذرا اکانومی کی بات آپ سے پہلے ہو جائے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ 2024 میں جب حکومت سنبھالی گئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی دیکھیے ڈیفالٹ تک لے گئے، ہم نکالیں گے، کاوشیں بھی ہم نے دیکھی. 2025 میں ہمیں بتایا کہ ہم ماشاءاللہ سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور اس سے بھی کہیں آگے بڑھیں گے. مگر 2025 کے اختتام پہ دو بڑے جھٹکے پاکستان کے اکانومی کو لگے، ایک IMF کی رپورٹ کا اور دوسرا جو لیبر فورس سروے ہمارے سامنے آیا ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ حکومت سچ چھپا رہی ہے یا یہ ہم کہہ دیں کہ IMF اور لیبر فورس جو سروے ہے یہ بڑا اوور سٹیٹڈ ہے؟ حکومت جو ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو ہمیشہ پاکستان کی معیشت میں انسٹیبلٹی کا باعث بنتی تھی چیزیں، جو ڈالر کی قیمت اور جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس میں غیر معمولی استحکام آیا ہے. اور ڈالر کی قیمت آپ کو معلوم ہے اب پچھلے 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں، غالباً 26واں مہینہ جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبل ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے. جو دیوالیہ کے اشاریے تھے 2022 میں خود اس کا عینی شاہد ہوں اور اس کا حصہ ہوں، اور بہت ہی وہ ایک تکلیف دہ عمل تھا جس سے وہ حکومت گزری. لیکن اب تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو جو بنیادی معاملہ تھا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو پاکستان کے عوام کو بہت تکلیف ہوئی 2023 کے آغاز میں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت اونچی مہنگائی کی شرح بھی گئی. تو اب تو مہنگائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں. تو عوام کی تکلیف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب مزید جو کبھی کبھی 1-2 کموڈیٹیز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن یوزولی پاکستان کی جو قیمتیں ہیں چائے پردونوش کی خاص طور پہ وہ سٹیبل تھیں. اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ سیلاب کا جھٹکا لگا تو کچھ عرصے کے لیے فوڈ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوا، لیکن وہ بھی اب سٹیبل ہو رہا ہے. تو حکومت کی یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے ایک مالیاتی استحکام دے دیا ہے، یعنی فائنینشیل اسٹیبلٹی آ گئی ہے، فورن ایکسچینج کی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی اگرچہ ابھی کچھ نیگیٹو ہوا ہے لیکن موسٹلی پازیٹیو اس سال رہا ہے. اب چیلنج کیا ہے؟ چیلنج وہی ہے جس کی طرف گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی اشارہ کیا اور درست اشارہ کیا کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا بزنس ایز یوزول طریقے ہیں اکانومی کو چلانے کے. مثلا بزنس ایز یوزول یہ ہے کہ حکومت کا جو PSDP ہے وہ مین انجن کے طور پہ کام کرتا ہے. پاکستان میں مختلف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے جو مختلف جو بزنس مین ہیں، بزنس کے جو سیکٹرز ہیں، ان کو حکومت فنڈ کرتی ہے یا ان کو سبسڈی دیتی ہے، اس کے ذریعے وہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت ساری. اور دوسرا جو ہے کہ جی جو سرکار ہے وہ نوکریاں دیتی ہے. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پہ متروک ہو چکی ہیں، آبسولیٹ ہو چکی ہیں. تو حکومت آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے، اگرچہ ان کی جو مالیاتی ٹیم ہے ان کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے، مبارکباد بھی دینی چاہیے، لیکن ان کے آگے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے. اور چیلنج کی جو بنیادی بات ہے جو ہر حکومت کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا اکانومی، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کیا پاکستان کی معیشت جو ہے پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے وافر اور بہتر روزگار پیدا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی، یہ بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ جو چیلنج ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ پاکستان میں نئی سرمایہ کاری ہوگی، کیونکہ نیا روزگار نئی سرمایہ کاری کے بغیر پیدا نہیں ہوگا. اور سرمایہ کاری لیکن نجی سیکٹر کے ذریعے بھی تو سرمایہ کاری آئے گی نا. نجی سیکٹر کے اوپر کیا فوکس؟ یہی میں کہنے لگا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے، اور وہاں پھر اب حکومت نے انالیسس تو بے شمار ہوتے رہتے ہیں، لیکن رکاوٹ جو ہے ایک تو ٹیکسیشن کا نظام ہے، اور دوسرا پاکستان کے جو ٹیکسیشن کے نظام کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو لیک آف پریڈکٹیبلٹی ہے، اور تیسری چیز اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو وہ پاکستان کی توانائی کی قیمتیں ہیں. ان 3 چیزوں نے روکا ہوا ہے حکومت یعنی پاکستان کے اندر نئی انویسٹمنٹ ہونے سے. لیکن ان تینوں کے اوپر جو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو آئی تھنک غالباً سب سے بنیادی چیلنج ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کا اعتماد اپنے قوم کے اندر بحال کرنا ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کیونکہ ہو ہی گیا ہے
کہ عوام حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے اور حکومت عوام کو کہتی ہے کہ آپ ٹیکس چور ہیں، اور لہذا ہم یہ جو آپس میں ایک گتھم گتھا ہوئے ہیں، یہ ایسی، اور یہ تبھی ہوگا کہ ایک آزادانہ پالیسی یعنی لبرلائزیشن ہوگی، جس میں بیوروکریسی کا جو ایک سٹرکچر ہے ہمارے اوپر، جسے ہم لال فیتا بھی کہتے ہیں، ریڈ ٹیپ بھی کہتے ہیں، جب تک ہم ایک اس میں میسو لبرلائزیشن نہیں ہوتی تو یہ ٹرسٹ بحال نہیں ہوگا، اور پھر ٹرسٹ بحال ہوگا تو انہی حالات میں، یعنی انہی انرجی پرائسز میں، اسی ٹیکسیشن میں جو ہے وہ نجی سیکٹر جو ہے اس کو اگر یہ ٹرسٹ آ جائے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے اور سٹیبل ہے تو وہ سرمایہ کاری کریں گے، اور جب انٹرنل سرمایہ کاری ہوگی تو آپ دیکھیں گی، اور یہ ہوا 2016 میں کہ پہلے انٹرنل سرمایہ کاری ہونا شروع ہوئی اور پھر پوری دنیا نے اچانک ڈسکور کیا کہ پاکستان ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے 240 ملین کی آبادی ہے۔ جی سر، آپ نے انرجی کے حوالے سے بات کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ بھی منسٹر رہے، انرجی کی وزارت آپ کے پاس بھی تھی، اور جس طرح سے آپ ابھی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اعتماد کی بحالی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو اس دور میں بھی جب آپ توانائی کے وزیر تھے تو بیش بہا ایسی چیزیں اور آپ کی طرف سے ہمارے سامنے آتی رہی جس میں آپ بہت سارے انیشیٹوز لینے کے بارے میں کہتے رہے، آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا، اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بھی بار بار کہتے رہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جب اپنی معیشت کو ڈیولپ کیا تو اس کے اندر انرجی کا ایک رول تھا، روزگار کی جو ایک بڑی تعداد کسی بھی ملک میں پیدا ہوئی وہ انرجی سیکٹر سے ہوئی۔ پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم انرجی کی طرف جا بھی رہے ہیں، چیزوں کو ہم ماڈرنائزیشن کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو روزگار کا ہمارا دائرہ ہے وہ ابھی بھی کمزور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے، جسے میں کہوں گا کہ ایک تو ہم نے اگر صرف بجلی کی بات کرنی ہے تو ہم نے اپنے جو بجلی کا بل ہے اس کو ایک بس بنا لیے جس میں بہت سارے ٹیکسز آ کر بیٹھ گئے دوسرے محکموں کے۔ جب تک اس کو خالی نہیں کیا جاتا اور صرف پیورلی جو بجلی کے معاملات ہیں اس کی قیمت عوام سے نہیں لی جاتی، پہلا تو یہ سٹیپ لینا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس میں اوور دا ٹائم بہت بڑے بڑے انیشیٹیوز پہلے لیے گئے، جو پہلی جو پرائیویٹ سیکٹر کی پالیسی تھی 1994 میں پیپلز پارٹی کے دور میں آئی، پھر دوسری پی ایم ایل این کے دور میں آئی، ہمیشہ جو ہے حکومتوں نے ایمرجنسی کے طور پر اس پر کام کیا ہے۔ اب جب کہ ایک موقع ہے کہ پاکستان میں اس طرح انرجی کی ایمرجنسی نہیں ہے، انرجی وافر موجود ہے، اگر اس کے خریدار موجود ہوں تو اس کو جو ریسٹرکچرنگ ہے وہ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے، اور اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر تھی جو اس وقت ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں میرے پاس یہ ذمہ داری تھی، جو فیصلہ آج تک موجود ہے کہ پاکستان اب کسی باہر سے منگوائے ہوئے ایندھن پر بجلی نہیں بنائے گا، یعنی جس ایندھن کے لیے ہمیں ڈالر پے کرنا ہے ہم اس پر بجلی نہیں بنائیں گے، ہم اپنے اندرونی جو وسائل ہیں وہ استعمال کریں گے، اور اندرونی وسائل کیا ہیں؟ وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے، وہ سولر ہے، وہ نیوکلیئر ہے۔ آئی تھنک اس کے اوپر کم توجہ زیادہ، نیوکلیئر بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے، آلریڈی ہے انفیکٹ۔ اور جو تیسرا اس کا بڑا منصوبہ تھا وہ اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم شہباز شریف نے مئی 2023 میں رکھا تھا، وہ بھی انشاءاللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو انٹرنل سورسز ہیں ان کو استعمال کر کے بجلی کو سستا کرنا مقصد ہے، تاکہ اس کی جو کاسٹ بڑھے۔ اب بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں انڈسٹریل وہ جو نئے جتنے بھی لگ رہے ہیں وہ سولر پاور کے اوپر لگ رہے ہیں، وہ سولر پاور کو استعمال کر کے اس کو ایز اے سورس لگ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی طرف امید ہے، لیکن پاکستان کے جو بہت میجر اسٹرکچرل ایشوز ہیں پاور فائنانس میں، اور ابھی پاکستان کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ جو 1994 کے کیے گئے جو ایگریمنٹس تھے جن کی بہت ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کو یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ رینیو نہیں کیا جائے گا، اور ہم دوسرے سورسز کے اوپر تو اب جب عوام کو نظر آئے گا کہ ان کے اوپر سے جو اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ بھی ہٹ گیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بجلی قیمت کم ہو رہی ہے، تو اس سے جو ہے اکانومی میں ڈیفینیٹلی بہتری آئے۔